تھوڑی غلطی مینجمنٹ کی، تھوڑی غلطی کپتانی کی، کیسا دیکھتے ہیں؟ ٹاس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو مینجمنٹ سب مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پہلے سے آپ مشورہ کرتے ہیں کہ اس پچ پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھتے کہ 6 میچز جو پنڈے میں ہوئے تھے اس میں 5 پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیمیں جیتی تھی. اسکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیمیں جیتی تھی. پھر اس کے بعد آپ یہ فیکٹر دیکھتے ہیں کہ آپ نے بالنگ جو ہوتی ہے آپ بیٹنگ کو ان سیٹل کرنے کے لیے کرتے ہیں. کپتان تو اپنی بالنگ ان سیٹل کرنے کے لیے کر رہا تھا. ٹوٹل 3 دفعہ ایسا ہوا کہ 2 بالروں نے لگاتار 2 اوور کرائے. آپ علی رضا جو ایک پرومزنگ بالر ہے، 4تھا، 9واں، 15واں اور 19واں، یعنی اس نے لگاتار 2 اوور کرائے نہیں پورے میچ میں. تو آپ اس کو ان سیٹل کر رہے ہیں. 4تھا اوور جب اس نے کرایا تھا تو اچھا کروایا تھا، اس سے 6ٹھا اوور بھی کرواتے. اور لیوک ووڈ سے اگر آپ نے پاور پلے میں پورے اوور کروا لیے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ شاید آپ وکٹیں لینے جا رہے ہو، اس لیے اس نے پہلی وکٹ بہت اچھی لی تھی. لیکن جب آپ کو پہلی وکٹ اتنی جلدی مل گئی تو آپ اٹیک کرتے. آپ نے ان کو سیٹل کرنے کے لیے سیکنڈ وکٹ میں اتنی لمبی پارٹنرشپ لگوا دی. آپ نے ٹوٹل 3 بالروں سے 2 لگاتار اوور کروائے، باقی آپ نے کسی سے 2 لگاتار اوور کروائے ہی نہیں. اور پھر جب بیٹنگ میں آئی آپ 5 میچ ہارے ہیں پشاور زلمی والے، وہ 4 چیس کرتے ہوئے ہارے. تو یہ سارے فیکٹرز آپ کا اینالسٹ، آپ کی مینجمنٹ دیکھتی ہے، وہ بتاتی ہے. اور پھر جب آپ بیٹنگ کرنے جا رہے تھے، کراچی کنگز کا فائدہ یہ ہوا کہ وارنر نے جس طرح پلیٹ فارم سیٹ کر کے دیا اسے ونس، خوشدل شاہ اور نبی نے سپورٹ کیا. یہاں پہ صرف ایک ہی آدمی نے سپورٹ کیا 44 بنا کے، سائم ایوب، وہ بھی بڑا اسکریچی تھا، اس کا کیچ بھی چھوٹا، سب کچھ ہوا. تو بابر اعظم کو سپورٹ نہیں ملی. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بار پھر وہ اسٹیٹ سکرین پہ دکھا دیتے ہیں کہ لاسٹ 7 میچز جو پنڈی میں ہوئے ہیں 7 کے 7 بیٹنگ فرسٹ جیتی ہے. 6 غلط، 6 جیتی. اس لیے کہ پہلا میچ جو ہوا تھا پنڈی میں اسلام آباد یونائٹیڈ ورسز لاہور قلندر، اس میں لاہور قلندر جلدی آؤٹ ہو گئی تھی تو اسلام آباد یونائٹیڈ. ہاں تو یہ اسٹیٹ سکرین پر غلط آ رہا ہے، اسٹیٹس کو پلیز کریکٹ کیجئے. دیکھیں یہ جو بات کی ہے نا کہ دوسرا بولر باسط بھائی نے جو کہا کہ سائم سے کیوں نیا بول کروایا دوسرا اوور، مینجمنٹ مشی بھائی ٹھیک ہے پلان میٹنگ میں ہوا ہوگا کہ سائم نے دوسرا اوور کرنا ہے. آپ فوراً چینج کرتے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں سیم ہوا، سوئنگ ہوا پہلا اوور تو میسج بھجواتے ہیں بابر کو کہ بھائی دوسرے اینڈ پہ بھی آپ فاسٹ بالر ٹرائی کرنا ہے، سوئنگ ملا. یہ تو نہیں اب پتھر پہ لکیر ہے سائم نے کرنا ہے تو اسی نے کاغذ پہ لکھ کے لے گئے. یہ گیم اویئرنیس ہے، پروفیشنل مینجمنٹ کا پارٹ ہے. یہ کیا بابر کیا پہلی دفعہ کپتانی کر رہے ہیں؟ یہ بات سے میں بھی اگری کرتا ہوں. اگر بابر کو اس پہلی بال پہ سوئنگ ہونے کے بعد آؤٹ کرنے کے بعد باہر سے میسج آئے تو میں تو بابر کو یہ مشورہ دوں گا کہ آج کے بعد کپتانی چھوڑ دیں. دیکھیں جہاں تک ٹاس کی بات ہے نا، اس بات سے تو اگری کرتے ہیں کہ سب آن ون پیج ہوتے ہیں، آن پیج سیم پیج ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، اسٹیٹس کیا کہتے ہیں. لیکن یہ والی بات کہ آپ نے بالر کون سا لگانا ہے کون سا نہیں لگانا، کس کے بیچ میں کتنا گیپ دے رہے ہیں، آپ سیٹل نہیں ہو رہے آپ کے بالر. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ میٹنگ میں باتیں کی ہوگی، ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ یہ ہم نے فالو کرنا ہے پلان. لیکن آپ ایک دم چینج کرتے ہیں. جب پہلا اوور ہوتا ہے، پہلا بال آپ نے دیکھا ہے، کوچ میسج بھجوا سکتا ہے، اشارہ کر سکتا ہے. وہاں اس نے خود تھوڑی اندر آنا، کوچ نے اشارہ ہی کرنا نا کہ پیسر کو کروا لے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، بڑی ٹیمیں کرتی ہیں، بڑی مینجمنٹ یہ کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہوا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ ایک دم سے پلان بی پھر اپلائی کرتے ہیں. وہ کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. کیا کہہ سکتے ہیں؟ somebody is doing this for سعود شکیل I can understand. فار بابر اعظم جس نے پاکستان کی اتنی کپتانی کی ہوئی ہے. دیکھیں ہم بابر کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ غلط ہو. کل بھی ہم نے کہا کہ وہاں جہاں آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اوور کیسے کروائے ہیں، پاور پلے میں کتنے بالرز یوٹیلائز کر رہی ہے، پاور پلے میں ہی اپنا مین بالر جو آؤٹ کر رہا ہے اسی سے 3 اوور کروا لیے ہیں، وہ ہم نے بات کی ہے. لیکن تھوڑا سا رول میرے خیال سے سب کا، صرف ایک کو ٹارگٹ کرنا وہ نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ اتنے بڑے میچ پہ تو تھوڑا سا سوچتے ہیں نا، بتاتے ہیں. پلاننگ نظر آنی چاہیے، گیم اویئرنیس نظر آنی چاہیے، کنڈیشن کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، وہ ساری چیزیں مجھے کل کے میچ میں تھوڑی سی ویک لگی ہیں. بریلینٹ ناک شاہد صاحب، بہت زبردست کھیلا، سپورٹ نہیں ملا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے. لیکن یہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹیم کی بھی کپتانی گئی، یہاں پہ بھی وہی کپتانی نظر آ رہی ہے. آپ کو کپتان کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، اس کو موقع کی مناسبت سے اپنے ڈیسیشن چینج کر لینے چاہیے. اگر آپ کاغذ پر لکھ کے بھی لے گئے کہ چوتھا اوور یہ کرے گا اور چھٹا اوور، تو آپ کو فوراً، آپ نے دیکھا اتنی اچھی اس نے بال ڈالی لیوک ووڈ نے، میکڈرمٹ بالکل بھونچکا ہو کے رہ گیا، اتنی اچھی وہ اندر آئی. تو آپ کو اٹیک کرنا چاہیے تھا، اور آپ کو یہ اٹیک کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو ٹاپ آرڈر آؤٹ کرنے جلدی.
اور جب آپ نے غلط فیصلے کر لیے تو کیا ہوا اس کا انجام کہ عارف یعقوب ایک اسپنر آپ کا 17واں اوور کروا رہا ہے جو سلاگ اوورز میں شامل ہوتے ہیں. آپ کو اپنے اسپنر سے 16 تک پہلے ختم کروا لینے چاہیے. 17 18 19 20 تو اتنے کروشل اوور ہوتے ہیں کہ آپ اس میں اپنے فاسٹ بالر سے کرواتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا سفیان مقیم کیا انفٹ ہوا ہوا ہے جو کیوں بھروسہ نہیں کر جو عارف یعقوب کی بات کری ہے. وارنر جس بال پہ آؤٹ ہوا وہ تو اسٹیڈیم سے باہر جانی چاہیے تھی. چھکے والی بال تھی. آپ اپنے جو مین بالر ہے جو آؤٹ کرنے والے بالر آپ اس کو نہیں کھلا رہے. اس میں یہ مینجمنٹ کا فالٹ ہے کہ آپ ریلائی کر رہے ہیں سائم ایوب پہ, اپنا حسین طلعت پہ, اور وہ دانیال نے جس میچ میں آؤٹ کرے وہ بالکل ہی علیحدہ ماحول تھا. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کپتان کی جو ابھی بات کر رہے ہیں نا 2 سلپ کیوں لی جاتی ہیں. میں T20 کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگریشن شو کرنے کے لیے نہیں کہ بیٹسمین کو بتانے کے لیے بال سوئنگ ہو رہا ہے. صحیح ہے, تو وہاں پہ کیا بالر باہر نکالے گا؟ وہاں پہ تو بالر کو اندر لانا چاہیے کہ وہ آؤٹ سوئنگر آپ ہارے وہیں پہ جہاں پہ اپنا وارنر نے ووڈ کو ایک پوائنٹ کے اوپر سے مارا چھوڑا. وہ ٹوٹل ساری بالیں باہر نکال رہا تھا. ارے بھائی لاؤ اندر. مائنڈ گیم کس کو بولتے ہیں؟ بابر کو معافی کے ساتھ نو ڈاؤٹ بہت ٹاپ کلاس اننگز کھیلی, بہت سالوں بعد میں نے دیکھا, لیکن کیپٹنسی میٹیریل وہ ہے ہی نہیں. مطلب اس میں بہت بڑا فلا ہے یار. فیلڈنگ لی جاتی ہے بیٹسمین کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. وہ اپنی ٹیم کو زیادہ انسیٹل کرتا ہے بجائے دوسری ٹیم کو انسیٹل کرنے کا. اور سائم سے اوور کروایا, سائم نے شاٹ بہت کی. اگر سائم اوپر پھینکتا تو تھوڑی بہت اس کو شاید ایئر میں کچھ شاید موومنٹ ملتی. اس نے دونوں چوکے کھائے شارٹ بال پہ ڈیوڈ وارنر سے. دیکھیں یہی ہے, آپ دیکھیں سائم سے اوور کروا رہے ہیں. ملتان سلطان کے خلاف بریزول نے اوور کیا تھا نا, 5 چوکے میرے خیال سے مارے ہیں. تو وہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ آف اسپنر کا کام نہیں ہے وارنر کے سامنے بالنگ کروانا, پیسر کا کام ہے. یہ ہوتے ہے پلان کرنا کہ ہمارا پلان یہ ہے کہ وارنر بیٹنگ کرنے آئے گا تو ہم نے پیسر کو یوٹیلائز کرنا. جیسی پچ تھی, گھاس تھا سامنے گڈ لینتھ پہ, کمنٹیٹر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ گھاس چھوڑا ہوا ہے, کیا وجہ ہے, باقی سائڈیں ساری صاف ہوئی ہیں. تو وہاں پہ تھوڑا بیٹسمین کنفیوز ہوتا ہے دیکھ کے اتنے پیچ کو گھاس والے کا, تو وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. اور بابر کی جہاں تک بات ہے, جہاں تک میں نے کہا تھا یہ 180 190 اس وقت ہی رنز کرے گی پشاور زلمی جب سائم رنز کرے گا, بابر رنز کرے گا, اور دونوں کو چانسز بھی ملے ہیں وٹ ایور جو بھی ہے. لیکن کمال کی بیٹنگ کی ہے. صرف کیا کہ میچ ہاتھ سے نکلا, جو لاسٹ 2 اووروں میں 52 رنز ہوئے ہیں. دونوں بولرز ینگ تھے, ریگولر ممبر نہیں تھے, ان آؤٹ ہو رہے تھے. تو وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میچ ایسا بڑا میچ پریشر والا, تو وہاں پہ اگر کوئی میچور بولر ہوتا جیسے محمد علی ایکسپیرینس نے میچ اچھا کیا, اس کے بعد ڈراپ ہو گیا. لیکن یہاں میرے خیال سے بیک فائر کر گیا. پہلے بالنگ کرتے ہوئے پھر بالنگ میں جو کمپرومائز کیا, اسپیشلسٹ 5 بالر سے نکلا. جی اسکور کارڈ بھی اسکرین پر آ جائے گا آپ کے سامنے. اور باسط بھائی فائنل اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو ہمارا ٹاپک دیکھیں, ہم نے 162 رن کی پارٹنرشپ کی بات کری وارنر اور اپنا ونس کی, جس طرح میں نے جیٹ لیگ کا پوچھا تھا شاہد بھائی سے کل. لیکن جو 70 رن کی پارٹنرشپ کری ہے نا خوشدل اور نبی نے, وہ گیم چینجر تھی. وہ اس نے بالکل ہی, جو نیازی نے میچ جتوایا تھا نا 48 کرے تھے 3 اوور میں, جو ساتھ میں نبی نے ٹائم دیا تھا, خوشدل بالکل ہی چینج نظر آیا اس پورے ٹورنامنٹ. حالانکہ میں اس ٹورنامنٹ سے پہلے کہہ رہا تھا جب وہ ٹیم کے ساتھ بھی گیا کہ چیمپئنز ٹرافی میں دوستی یاری نبھائی ہے. T20 کی پرفارمنس پہ آپ نے ون ڈے میں لے لیا, وہ بالر نہیں ہے. بالنگ میں ابھی بھی اس کا سوالیہ نشان ہے, لیکن جس وے میں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں نا کمال ہے. ان کی طرف سے یہ والی بیٹنگ نہیں ہوئی. ان کے دونوں اوورسیز 0 ہو گئے. اسپیشلی جو کاٹمور ہے نا, مجھے لگتا ہے بہت بڑی پرچی ہے. یہ بہت بڑی پرچی, بدقسمتی ملتان سلطان کی جنہوں نے ریلیز کیا اور پکے پلیئر میچ ونر ریلیز کیا. ابھی تو کل جو پشاور زلمی کی بالنگ تھی نا, آنیسٹلی ٹیم سائفرڈ ہوتا نا اس سے زیادہ سکور ہونا تھا. جیسی بالنگ تھی, ان ایکسپیرینس تھی ووڈ کے علاوہ. تو میں کہتا ہوں کہ وہ ابھی سکور اس نے 25-30 رنز کم ہوئے ہیں جیسی بالنگ. 13واں اوور بہت اچھا کرایا میر حمزہ نے, اس میں صرف 4 رنز بنے تھے. بالکل بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اوور تھا. میر حمزہ ایک بیچارہ, اس کو یوں کہیں کہ وہ ان ازیومنگ سے ایک پلیئر ہے جس کو اتنی زیادہ ویلیو نہیں مل پاتی. اور اس کے بعد آخری 5 اوور میں 92 رنز چاہیے تھے زلمی کو. 23 رنز جو عامر جمال کے اوور میں بنے نا, 4 اوور میں 69 پہ آ گئی تھی ایکویشن. وہاں اگر بابر اعظم کو دوسرے اینڈ سے سپورٹ مل جاتی نا تو میچ ٹرن ہو سکتا. بالکل. وہ ہم پارٹنرشپ اگر ایک بار دکھا دیں بریک پہ جانے سے پہلے, تو کراچی کنگ کے پاس ہی سب سے بڑی پارٹنرشپ کا ریکارڈ بھی کراچی کے پاس ہی ہے, جب شرجیل خان اور بابر اعظم نے بنائی تھی 176 اگینسٹ اسلام آباد.
پھر پشاور زلمی کی سائم ایوب اور بابر اعظم کی پارٹنرشپ 162 کی اگینسٹ کوئٹہ، اور کل کی پارٹنرشپ ڈیوڈ وارنر جیمز ونس کی 162 اگینسٹ پشاور. تو یہ سب سے بڑی پارٹنرشپ ہے پی ایس ایل کی.